جس طرح کوئی بکریاں چرانے والا، کوئی مویشی چرانے والا چراگاہ کے گرد، جو سرسبز چراگاہ ہو اس کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے، یوشکو ان یرتع فیہ، تو اس بات کا گمان ہے کہ وہ بکریاں اس سبز چراگاہ میں چلی جائیں گی۔ کسی کی چراگاہ ہو، سرسبز کھیتیاں ہوں، تو اس کے اطراف کے اندر جب کوئی مویشی چرائے گا تو کبھی ایسا ہوگا کہ یہ قابو نہیں کر پائے گا اور کوئی مویشی اس چراگاہ میں جا سکتا ہے۔ تو فرمایا الا و ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی کوئی ذاتی چراگاہ ہوتی ہے جہاں اس کے خاص گھوڑے، خاص جانور چرتے ہیں، اس کا خاص فارم ہاؤس ہوتا ہے۔ تو بادشاہ اس حوالے سے بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کہ ان کی چراگاہ میں کوئی باہر سے آ کر کے جو ہے وہ نہ منہ مارے۔ فرمایا الا و ان حم اللہ محارمہ، اللہ کی وہ مخصوص چراگاہ اس کے محارم ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو جس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ گوارہ نہیں کرتا کہ اس کی خاص چراگاہ کے اندر کوئی آ جائے، تو اللہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی اس ریڈ زون میں داخل ہو اور حرام کا ارتکاب کرے۔ تو یہ مثال دے کر کے سمجھایا کہ جب سرسبز چراگاہوں کے آس پاس آپ جانور چرانے جاؤ گے تو جانور نہیں رک پائیں گے، بالخصوص یہ جو بکری ہوتی ہے یہ 100 بار بھی مڑیں تو پھر بھی ادھر ہی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں، ہر پیغمبر نے تقریباً بکریاں چرائی ہیں، اس لیے کہ بکری کا مزاج یہ ہے کہ اس کو بار بار موڑنا پڑتا ہے اور پھر وہ ادھر جاتی ہے۔ اور بکریاں چرانے والا کوئی موٹی ڈانگ اور بڑا ڈنڈا اپنے پاس نہیں رکھ پاتا، کیونکہ اگر وہ غصے میں مار دے گا تو بکری فوت ہو جائے گی۔ تو اس کو ایک پتلی سی چھڑی رکھنی پڑتی ہے تاکہ بکریوں کو ڈراتا رہے، مار بھی نہیں سکتا، اور بکریاں بار 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 جو ہے وہ اس سمت جاتی ہیں جس سمت سے وہ روکتا ہے۔ تو پھر اس کے دل میں صبر اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ چرواہا سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی مشق ہے، میں نے ان کو روکتے رہنا ہے اور انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق ادھر ہی جانا ہے۔ تو اب غصے میں آ کر کے ان کو مار نہیں ڈالتا بلکہ ان کو روکنے کی ہر لمحہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پیغمبروں کو بکریاں چرانے سے مشق کروائی جاتی ہے کہ تمہیں امت دی جا رہی ہے اور یہ برائی کی طرف بھاگ بھاگ کے جائیں گے اور تم نے ساری زندگی ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے، ساری زندگی جو ہے تم نے ان کی اصلاح کی طرف لگے رہنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو اور پتنگے اس کے اندر چھلانگے لگا رہے ہوں، اور اس کے اندر اگر وہ جاتے ہیں تو وہ جل جائیں گے، اور کوئی ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہو، تو فرمایا کہ تم جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہو، میں محمد تمہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ تو بکری جب چراگاہ کے قریب جائے گی، جانور مویشی جب سرسبز گھاس کے قریب جائیں گے تو وہ بھاگ کر کے آپ کے روکتے روکتے بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ تو اس بکری کو نہیں مار سکتے، اور وہ تو آپ کی ذاتی بکریاں ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن بادشاہ غصے والے ہوتے ہیں، اگر وہاں آپ کی بکری چلی گئی تو پھر وہ جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، بکری کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو دانشور چرواہے ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ بکریاں کسی کی سرسبز چراگاہ سے دور فاصلے پہ ہی رکھتے ہیں، اگرچہ وہ اس چراگاہ میں نہیں داخل کر رہے لیکن امکان ہے کہ بکریاں داخل ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے محبوب نے کتنی خوبصورت مثال سے یہ بات سمجھائی